السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایک دنیا میں جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد طاقت کی ختم ہو جاتی، انتہا ہو جاتی ہے، وہ عہدہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے سنبھال لیا ہے۔ اور دوسرا ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر تمام اندازے غلط ثابت کر دیے، اور جو اس نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب میں پوری دنیا کو اور پاکستانیوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اس نے اس پر عمل کیا ہے اور ایک مرتبہ پھر دنیاوی خداؤں سے انکار کر دیا، ان کی غلامی سے، ان کے جناب انڈر رہنے سے انکار کرتے ہوئے پھر کہا ہے کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے، اور اس کے بعد انہیں مزید مشکلات کی نوید دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی، اب تک آپ نے اتنی مشکلات، اتنی عظیمت نہیں دیکھی جتنی اب آپ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے تکلیفیں ہوں گی۔ لیکن عمران خان کھڑا ہو گیا ہے، اس نے کہا نہیں، مجھے ہر مصیبت قبول ہے لیکن میں لا الہ الا اللہ پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ صورتحال یہ جناب کہ آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو گزشتہ شب ان کی جو چھڑی ہوتی ہے فیلڈ مارشل کی، وہ ان کے حوالے کی گئی۔ ایوان صدر میں یہ پروقار تقریب ہوئی اور اس میں جناب صدر مملکت آصف زرداری صاحب تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو تھے ہی، اور اس کے علاوہ مختلف سفارتکار تھے، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، تمام وزراء اور جناب سروسز چیفز، چاروں گورنر اور 3 صوبوں کے صرف وزیر اعلیٰ تھے۔ جناب اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ موجود تھیں، اسی طریقے سے مراد علی شاہ صاحب جو جناب سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی موجود تھے، اور بلوچستان سے سرفراز بگٹی صاحب بھی موجود تھے۔ لیکن اس میں خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اس میں شریک نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا۔ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس پر بات کریں گے، اور کیوں شریک نہیں ہوئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس تقریب میں کیوں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے ایک ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جی عمران خان باقاعدہ کمپرومائز کر چکا ہے اور اس کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، اس کو جناب اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور طبیعت صاف ہو گئی، اپ ڈیٹ ہو گیا جناب سافٹ ویئر، اور وہاں سے جناب وہ پیغام بھیج رہا ہے۔ بھارت کی بات تو کرتا ہے لیکن اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتا۔ لیکن صرف 2 مواقع ملے، اس سے پہلے ہوتا کیا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی تھی، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ معاملات کو گڈمڈ کر دیا جائے۔ لیکن آخر کب تک یہ کرتے؟ ایک تو عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو آیا جس نے پوری دنیا میں ایک ارتعاش سا پیدا کر دیا، اور عمران خان ڈسکس ہونے لگا۔ میں جب تک آپ سے بات کر رہا ہوں تو جناب 30 ملین لوگ، آپ اندازہ کریں، وہ اس انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں جناب، 3 کروڑ افراد، اور اس کے علاوہ جو باقی آگے جناب روٹس کی شکل میں پہنچا ہے وہ آگے کروڑوں لوگوں کے پاس پہنچا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ عمران خان کو لامحدود مدت کے لیے آئسولیٹ کر دیا جائے۔ پھر ہوا یہ کہ ملاقاتیں تھوڑی سی بحال ہوئی، اس سے تاثر یہ دینا مقصود تھا، حالات بہتر ہو گئے، اور جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں جناب گوہر علی خان صاحب، ان کی طرف سے بھی بیان آیا کہ جناب ہم عاصم منیر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن اسی دوران جناب 2 ملاقاتیں ہوئی۔ ایک تو جو ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کو بتایا گیا جناب کہ ڈرون حملہ بھی ہوا ہے، اس پر عمران خان کا تو یقیناً خون کھول گیا۔ مطلب وہ شخص جس نے ساری زندگی اس غلامی کے خلاف اور بیرونی جارحیت کے خلاف جد و جہد کی ہے، اس وقت جناب جب امریکہ کے خلاف کوئی بولنا گوارا نہیں کرتا تھا، پاکستان کی تمام حکومت گنگ تھی، تمام سیاسی جماعتیں خاموش تھیں، اپوزیشن خاموش ہوا کرتی تھی، بات کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن عمران خان اس وقت بھی نیٹو کی سپلائی بند کر دیا کرتا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں کہ اس کی پارٹی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہو اور وہاں پر ڈرون حملہ کیا جائے، اس حوالے سے سویر قسم کا جناب اس کو ریئیکشن دیا ہے۔ اور دوسرا
عمران خان کے حوالے سے جو ماحول بنایا گیا تھا کہ اب جناب ان کے جو جناب سیاسی مخالفین ہیں وہ تو بہت ہی طاقتور ہو گئے جناب، ایون جو اسٹیبلشمنٹ اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس کے جو سربراہ ہے حافظ سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا عہدہ حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب تو عمران خان کمپرومائز کر جائے گا، لیکن عمران خان نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جہاں کھڑا تھا میں کھڑا ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، میری جان ابھی چلی جائے لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑی صورتحال ہے اور آگے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بہت اہم سی چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ میں جناب اس کی چند باتوں کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا صرف ایک جو بیان تھا کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بنے ہیں، اس سے بہتر تھا وہ بادشاہ سلامت کا ٹائٹل ہی لے لیتے، اس کی گونج ابھی تک باقی ہے، نہ صرف حکومتی حلقوں میں بلکہ ہر طرف جناب وہ بیان ہی گونج رہا ہے۔ اس حوالے سے انصار عباسی صاحب کہتے ہیں سابق وزیر اعظم نے عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے راستے کھولنے پر آمادگی کا اظہار کیا، بمشکل 24 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ عمران خان نے آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیے جانے کے اقدام پر تنقید کی۔ اس تازہ تبصرے نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں مایوسی کی ایک نئی لہر کو جنم دیا ہے۔ یہ تو آپ جناب مایوسی محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ پی ٹی آئی کے ممبر تو نہیں ہیں، مطلب مایوسی تب تھی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ کمپرومائز کی طرف معاملات جا رہے ہیں، لیکن اسی ایک بیان نے پی ٹی آئی میں نئی روح پھونک دی ہے۔ اور دوسری طرف جو حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقے تھے وہاں پر اس وقت جناب عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں عمران خان کو کم از کم 15-20 سال مزید رگڑا لگانا چاہیے، اور انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ انہوں نے جناب مایوس کیا ہے۔ دوسری طرف فیصل ووڈا کا سب سے بڑا رد عمل آیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے مجھے عمران خان کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ ڈائریکٹ دھمکی ہے عمران خان کے لیے کہ آپ کی مشکلات اب بڑھیں گی۔ فیصل ووڈا کہتے ہیں مجھے قانون کا شکنجہ سخت ہوتا نظر آ رہا ہے، تو کیا خیال ہے پہلے جو قانون کا شکنجہ تھا وہ سخت نہیں تھا؟ کیا پہلے آپ نے محل میں بٹھایا ہوا تھا عمران خان کو؟ اس وقت ایک پاکستان نہیں دنیا کا ایک ہیرو ہے اور اسے آپ نے 7/8 کی ایک کال کوٹڑی میں بند کیا ہوا ہے جس میں 10 دن تک بجلی نہیں ہوتی، اور اس وقت بھی عمران خان کے سیل میں ابھی تک کولر نہیں ہے، ابھی تک پنکھا نہیں ہے۔ اور جب ملاقات ہوئی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ تو اس میں عمران خان نہیں بولے بلکہ بشرا بی بی نے پیغام بھجوایا کہ آپ جا کر بات کرو باہر کہ ٹھیک ہے ہمیں تو نہیں دیتے نہ دے، لیکن باقی قیدیوں کا کیا قصور ہے، ان کے لیے کولر کا یا ان کے لیے پنکھے کا کم از کم بندوبست کرو۔ لیکن عمران خان اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے لیے بات کرنے کا مجھے بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو فیصل ووڈا کہتے ہیں کہ مجھے قانون کا شکنجہ سخت ہوتا نظر آ رہا ہے، مجھے فیض حمید کا فیصلہ نظر آ رہا ہے، مجھے ارشد شریف کا کیس کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جناب جو بلیک میلنگ کے مزید ہتھیار رکھے ہوئے تھے یا جن سے جناب مزید حملے کیے جا سکتے تھے، عمران خان کو مزید پریشان کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے وہ اشارہ کرے۔ فیصل ووڈا مزید کہتے ہیں عمران خان کو بتا دیا جائے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بادشاہی ہیں اور بادشاہت کی قید میں کمرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اب ایسے بچگانہ بیانات سے بچنے کی کوشش کریں، اگر ان کو لگتا ہے بادشاہت ہے تو بادشاہت ہی سمجھ لیں اس کو۔ تو یہاں سے بھی جناب فرسٹریشن ان کی ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی بہنوں سے 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک تو منگل کو جو ملاقات ہوئی اس میں ان کو ملنے دیا گیا، اس میں بھی محترمہ علیمہ خان کو نہیں ملنے دیا گیا، ان کی جو عظمہ اور نورین ان کی جناب خان صاحبہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ لیکن اب جناب عدالت میں باقاعدہ ایک کیس کی ہیئرنگ تھی تو اس میں چونکہ فیملی کو جانے دیا تھا، یہاں جناب تفصیلی بات ہوئی تو اب علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر بڑا تفصیلی قسم کا بیان دیا ہے۔ علیمہ خان کہتی عمران خان نے واضح طور پر 6 مئی کی ملاقات کی خبروں کی تردید کر دی، مطلب جو نجم سیٹھی صاحب کہتے تھے کہ ان کی ملاقات ہو گئی، ان کو رہا کیا جا رہا ہے جون کے شروع یا مئی کے اینڈ میں، انہوں نے اس کی تردید کر دی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جو بھی کہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک تو آپ نے ان خبروں پر اعتماد نہیں کرنا، اور اگر پارٹی کے اندر سے کوئی کہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ افواہیں پھیلا رہا ہے۔ کیا کہا محترمہ علیمہ خان نے، ذرا سنیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کرنے شاید عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے یہ بالکل نہیں کہا۔ 2 چیزیں،
تیسری کہ مجھے کسی نے کہا اور انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ جی پاکستان امریکن پہنچ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ کو یہ میں بتا دوں اگر پارٹی کے اندر سے بھی کوئی بات آئندہ مذاکرات کی کرے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی اگر کہے کہ کوئی عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ آپ لوگوں نے بات نہیں ماننی, کیونکہ یہ جان کے افواہیں پھیلائی جائیں, چاہے پارٹی کے اندر سے ہو چاہے پارٹی کے باہر سے ہو. جو بھی کر رہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ نہیں کھڑا, یہ پہلے کلیئر ہو جائیں. اڈیالہ جیل میں چونکہ 9 مئی کی کیسز کی سماعت تھی تو اس میں سیالکوٹ سے محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ بھی وہاں پہنچی ہوئی تھی. یہ بزرگ خاتون ایک ماں ہیں, وہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات کر کے باہر آئی ہیں تو کہتی ہیں جناب کہ جب میں عمران خان صاحب سے ملی میں نے انہیں دعائیں دی لیکن میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ ایک جناب ایسا شخص جو نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے اور جو پاکستان کے لیے اتنی بدترین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. کیا کہا ریحانہ ڈار نے, ذرا سنیں. میں عمران خان کو ملنے کے لیے آئی تھی اور جذبہ میرا ماں کا تھا, جیسے عمر ڈار کے لیے, جیسے عثمان ڈار کے لیے, ویسے ہی ممتا کا جذبہ عمران خان کے لیے. میں بہت خوش جا رہی ہوں, میری خان صاحب سے بڑی اچھی میرے بیٹے سے بات ہوئی ہے اور وہ بہت خوش تھے, میں بھی بہت خوش تھی. میں نے اسے پیار بھی کیا, میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. ماں جتنی مرضی بہادر ہو, جب اولاد کو دیکھتی ہے تو آنسو نکل ہی آتے ہیں. میں نے کہا عمران خان میرا بیٹا ماں کو حکم کرے, یقین جانے میں جان دینے کے بھی لیے تیار ہوں. دوسری طرف جناب عمران خان کی منگل اور بدھ کو ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی جو ان کا ٹویٹر پر ایک پیغام آتا ہے وہ بھی آ گیا, اور اس پیغام نے آ کر ساری غلط فہمیاں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی تھی یا دوسری طرف حکومت کے لوگوں بھی تھی وہ بالکل ختم کر دی ہیں. عمران خان کہتے ہیں مجھے آج خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کیے گئے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے تفصیلات پتہ چلی. میں ڈرون حملوں میں معصوم پاکستانی شہریوں کی شہادت پر نہایت رنجیدہ ہوں اور اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. میں خیبر پختونخوا حکومت کو ہدایت کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان ڈرون حملوں کو فوری طور پر رکوائیں. ڈرون حملوں میں معصوم شہریوں کی ہلاکت سے دہشت گردی کم نہیں ہوئی بلکہ مزید بڑھتی ہے. ہمارے کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد پاکستان میں امریکی ڈرون حملے رکے تھے. اگر آپ نے دہشت گردی کے خلاف ہیں تو اپنے ہی لوگوں کے گھروں پر بم مت گرائیں. عمران خان کہتے ہیں ماشاءاللہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بن گئے. ویسے بہتر تھا کہ وہ فیلڈ مارشل کی جگہ خود کو بادشاہ کا ٹائٹل دیتے, کیونکہ اس وقت ملک میں جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے قانون میں تو بادشاہ ہوتا ہے, کوئی فیلڈ مارشل نہیں ہوتا. عمران خان کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ڈیل کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے نہ ہی ڈیل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے, یہ سب جھوٹ ہے. ہماری فورسز خصوصاً ایئر فورس نے جس طرح مودی کے عزائم کو ناکام بنایا ہے اس کے بعد مجھے خدشہ ہے کہ وہ اب مزید حماقت کرے گا, جس کے لیے ہمیں بطور قوم تیار رہنا چاہیے. عمران خان کہتے ہیں میں خود اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہا ہوں, جملہ سنیں, کہ میں خود اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے مفاد میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت انہیں پاکستان کی فکر ہے تو آ کر بات کریں. اس وقت ملک کو بیرونی خطرات, بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور معیشت کی بحالی کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. میں نے پہلے اپنے لیے کچھ مانگ رہا تھا, نہ اب کچھ میں مانگوں گا. عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ قانون صرف کمزور کے لیے, طاقتور کے لیے نہیں. یہی نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے. جمہوریت دو بنیادی چیزوں پر قائم ہوتی ہے, ایک قانون کی بالادستی جسے رول آف لا کہتے ہیں اور دوسرا موریلٹی جنہیں اخلاقی اقدار کہتے ہیں. آج جمہوریت کے ان دونوں ستونوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے. جو حالات چل رہے ہیں وہ اس بات کے غماز ہیں کہ جمہوریت کی روح کو کچلا جا رہا ہے. جب آپ لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ جتنا بڑا چور ہوگا اتنا بڑا عہدہ ملے گا تو انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے. آصف زرداری کی بہن کے خلاف 5 اپارٹمنٹس کا کیس نیب کے پاس ہے. جو ملازمین کے نام پر ہیں وہ خود ملک سے باہر ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. شہباز شریف پر 22 ارب روپے منی لانڈرنگ کا کیس تھا, اس کے باوجود اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا. عمران خان کہتے ہیں پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی اخلاقی اقدار
اور آئینی ڈھانچے کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں مضحکہ خیز ٹرائل دوبارہ شروع کیا گیا ہے، اور باقی جیل کی طرح جیل کورٹ بھی ایک کرنل کی مرضی سے چلائی جاتی ہے۔ میری بہنوں اور وکلا تک کو کورٹ میں آنے سے روکا جا رہا ہے، میرے رفقا تک کو مجھ سے نہیں ملنے دیا جاتا، میرے بچوں سے کئی ماہ میری بات نہیں کروائی جاتی، میری کتابیں تک نہیں پہنچنے دی جاتی، اور نہ ہی میرے ذاتی معالج تک رسائی دی جاتی ہے۔ یہ سب عدالتی احکامات اور قوانین کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ یہ 21 مئی کا جناب ان کا بیان ہے جو منگل کو انہوں نے دیا تھا، اور ساتھ محترمہ علیمہ خان صاحبہ تو یہ کہتی ہیں کہ ان کو وہ آج سے 8-10 دن پہلے انہوں نے 15 کتابیں بھجوائی تھی اور وہ جیل حکام نے ریسیو کر لی تھی، لیکن اب آج انہیں پتہ چلا کہ ابھی تک انہیں وہ کتابیں حوالے نہیں کی گئیں۔ دوسری طرف جناب اگرچہ بڑی دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن گنڈا پور نے سٹیپ بیک کیا ہے۔ گنڈا پور کہتے ہیں عمران خان نے فیلڈ مارشل کے معاملے پر جو بیان دیا ہے وہی میرا بیان ہے، میں اسی بیان کو فالو کرتا ہوں اور اس سے اتفاق کرتا ہوں، جو کوئی اس کے علاوہ بیان دے رہا ہے اس کی ذاتی سوچ ہے۔ گویا علی امین گنڈا پور اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کی جو تقریب تھی اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ ان فیوچر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب ذرا اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ یہاں 2 معاملات، ایک تو جناب DDISPR نے انٹرویو دیا، اور دوسرا کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی۔ بھارت ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت نے سنتاز معاہدے کے خلاف ورزی کی تو آزادی کشمیر پر 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھایا ہے جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ دوسری طرف کور کمانڈر کانفرنس کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے اہم ہیں جناب۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، ہم بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جاری اپنی مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس۔ ویسے اس مرتبہ جناب فیصل ووڈا نے جا کر باقاعدہ سینٹ کے اجلاس میں جا کر خطاب میں کہا کہ عاصم منیر صاحب تاحیات فیلڈ مارشل رہیں گے، اور تاحیات وہ سپہ سالار یعنی آرمی چیف بھی رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا، یعنی یہ بات انہوں نے کسی ٹی وی چینل پر نہیں کہی، بلکہ حکومتی اور سرکاری فورم پر جا کر باقاعدہ کہی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو وہاں پر چیلنج کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، طاقت کے استعمال اور دھمکی آمیز رویے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن اب جناب اصل بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ کا جملہ اور رہائی کی پیشکش قبول کرنے سے انکار، سر جھکانے سے انکار، اس پر جناب کامران شاہد اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دیتے ہیں۔ وہ جناب تجزیہ نہیں بلکہ خبر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک یہ عسکری قیادت موجود ہے، عمران خان اور PTI کے ساتھ مذاکرات یا قومی یکجہتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہیں پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ملک کے ساتھ مخلص سنسیئر ہیں۔ مطلب جب تک جملہ دیکھیں کہ جب تک یہ عسکری قیادت موجود ہے اس وقت تک عمران خان سے کوئی بات یا قومی یکجہتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب اب دوسری طرف فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جناب آرمی چیف ساری زندگی تاحیات آرمی چیف رہیں گے، اور تاحیات جو ہے وہ تمام افواج کے سربراہ رہیں گے۔ تو اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ معاملات کس قدر گمبھیرتا کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ شہزادہ ذوالفقار سینئر صحافی ہیں کوئٹہ سے، وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان انڈر تھریٹ ہے، وزراء اپنے علاقوں میں جانے سے قاصر ہیں، پولیس افسران کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کمپاؤنڈ میں رہیں اور کوئی موومنٹ نہ ہو، کمشنر ڈپٹی کمشنر رات کو تو کہیں نہیں نکل سکتے، دن کو بھی سفر سے گریز کرتے ہیں۔ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو وہاں جناب کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان، اچھا کور کمانڈر کانفرنس جب ہوتی ہے اس میں تو آ کر کہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سب سے بڑا سٹیک ہولڈرز ہے، لیکن جب عملی طور پر صورتحال ہوتی ہے تو کامران شاہد کے ذریعے خبریں جاری کرائی جاتی ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قومی یکجہتی یا عمران خان صاحب سے بات کیوں۔ اس وقت عمران خان جو ہے عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تازہ ترین سروے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، عمران خان اس وقت بھی 80 سے 85% عوام کی مقبولیت ہے ان کو، اور عوام کی حمایت انہیں حاصل ہے۔
है। दूसरी तरफ जनाब पीटीआई क्या सोच रही है, इस हवाले से एक छोटी सी खबर शिराज अहमद ने शेयर की है। वो कहते हैं पीटीआई ने अलीमा खान के कहने पर 3 दिन का धरना देने का फैसला किया, सबने हामी भरी, मामला सियासी और कोर कमेटी में डिस्कस हुआ, दोनों कमेटियों ने इमरान खान से इजाजत लेने का फैसला किया, मगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में ये बात डिस्कस ही नहीं हुई। लेकिन मेरे जनाब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये जो खास तौर पर ये जो अडयाला जेल में जाकर ये समाअत हुई है, इसमें इमरान खान साहब से वेरी क्लियरली बात हुई है, उनको बड़ी समझाने की भी कोशिश की गई है कि आप हाथ हौला रखें, मामला जरा बेहतर करें, लेकिन इमरान खान साहब ने सख्ती से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी मेरी फिक्र छोड़े, मैं जब कह रहा होता हूं कि मेरी फिक्र छोड़े तो मैं ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा होता, मैं दिल से कह रहा होता हूं। पाकिस्तान की फिक्र की जाए, इस वक्त सबसे बड़ा जो जनाब जख्मी मोदी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है उसकी बात की जाए, मैं अपने मौक़िफ़ पर कल भी ठहरा हुआ था, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और इंशाअल्लाह कल भी खड़ा रहूंगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।